السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حضرات محترم اور گرامی قدر سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس ویڈیو میں ان چیزوں پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں جو کہ حالات کے اعتبار سے بہت ہی اہم ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ وہ مسئلہ ہے، یہ وہ موضوع ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اسے ہمیں روکنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے نیکی اور عبادات کے بہت سارے دروازے کھول رکھے ہیں۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان نیکی کے کسی بھی دروازے سے داخل ہو کر اللہ تبارک و تعالی کا اطاعت گزار بن جائے، تاکہ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں دنیا و آخرت سنوار کر اس کے درجات کو بلند کر دے۔ لیکن جب ہم یعنی انسان نیکی کے دروازوں سے داخل ہونے کے بجائے اللہ تبارک و تعالی کے احکام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے طرح طرح کے مصائب و شدائد زبردست انداز میں گھیر لیتی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر سابقہ امتوں کی ہلاکت کے اسباب مذکور ہیں کہ فلاں قوم نے فلاں خدائی حکم کی خلاف ورزی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر فلاں عذاب نازل کیا۔ یا آپ پڑھ چکے ہوں گے یا سنے بھی ہوں گے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم میں حرام مال عام ہو جائے تو اللہ رب العزت ان کے دلوں میں خوف و وحشت بیٹھا دیتے ہیں، اور جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی رزق کو گھٹا دیتا ہے، اور جب کوئی قوم ظلم اور ناانصافی کرنے لگے تو ان کے اندر قتل و قتال عام ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی قوم وعدہ خلافی کے جرم کا ارتکاب کرنے لگے تو ان پر دشمن مسلط کر دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جتنی بھی باتیں ہیں اور جتنے بھی موضوع ہیں، یہ سب کے سب بہت اہم ہے۔ ہلاکت و بربادی کے یہ مذکورہ سارے اسباب ہمارے معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے، جن کی یہاں ہم قدر تفصیل مناسب سمجھتے ہیں۔ وہ یہ کہ پہلا حرام خوری۔ دیکھیے، مال کمانے کے اندر حرام اور حلال کی تمیز بالکل ہی اٹھ چکی ہے۔ جائز اور ناجائز سب چلتا ہے۔ انسان مال کمانے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ ہم یہ جو کما رہے ہیں اس کا پیسہ جو ہمارے پاس آئے گا وہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا، حرام ہوگا یا حلال ہوگا، ہمارا کھانا، ہمارا یہ کمانا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ بالکل نہیں دیکھتے۔ رشوت اور دھوکہ بازی بالکل عام ہو چکی ہے۔ ہر شخص ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ دوسرا، ناپ تول میں کمی۔ دیکھیے، حرص، لالچ ایک ایسا مرض ہے جو انسان کو خراب سے خراب کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ شروع میں تو یہ ایک نفسانی خواہش ہوتی ہے، پھر دھیرے دھیرے اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔
وجہ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی خواہش کی وجہ سے اور اپنی لالچ میں برے سے برے کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کی زندگی کا لازمی حصہ بن جاتا ہے۔ تیسرا ہے ناانصافی۔ دیکھیے ظلم اور ناانصافی اس وقت معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ انسان میں ظلم اور ناانصافی کا مرض اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ طاقت اور اقتدار کے نشے میں بالکل مست ہوتا ہے اور خوف خدا اس کے دل سے نکل چکا ہوتا ہے۔ غلبہ اور دبدبہ کا زعم اس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ہی ختم کر دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ان سب چیزوں ان سب باتوں کا اگر کوئی حل ہے تو ہمیں سوچنی چاہیے اور اس کا حل نکالنی چاہیے۔ چنانچہ حرام خوری سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان رزق حلال وافر مقدار میں کمائے، تمام جائز طریقے اختیار کرے، حسب استطاعت صدقے کا بھی اہتمام کرتا رہے، زراعت، تجارت، ملازمت یا دنیا کے اندر جو بھی کام ہو اس کو شرعی بنیادوں پر کرے اور رزق میں وسعت کی دعائیں بھی کرتا رہے۔ اسی طرح ناپ تول میں کمی کرنے سے متعلق حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں جو وعیدیں آئی ہیں ان کو ٹھنڈے دلوں سے پڑھیں اور اللہ سے معافی مانگیں، توبہ و استغفار کریں۔ یہ حقوق العباد ہے، اس کا معاملہ حقوق اللہ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، حقوق اللہ سے بھی زیادہ نازک ہوتا ہے۔ کہ جان لیجئے کہ اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادات کے اندر آپ نے کمی کیا تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کو معاف کر دے، لیکن اگر کسی بندے کے حق میں آپ نے غلط کیا ہے تو یقیناً جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر لینے کے بعد کوئی اور ہے اور دینے کے بعد کوئی اور ہے تو اس کو یکساں اور برابر کر لے۔ اللہ تعالیٰ تو مخالفین کے ساتھ معاملات کے نازک موقع پر بھی عدل کا حکم دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق نہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، آپ سے ایک گزارش ہے یہ کہ اس طرح کی اسلامی معلومات، نعت، نظم، حالات حاضرہ کے اوپر سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیں۔